السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، بتائیے آج آپ کس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر پرسوں میں نے ایک بک میں ٹاپک پڑھا تھا، اس کا نام تھا کیپٹیوٹی آف نیگیٹیوٹی۔ تو سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا پڑھ کے، تو کیا آپ سمجھا سکتے ہیں سر مجھے ہاں تاکہ بیٹا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ اور ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیٹ از کیپٹیوٹی آف نیگیٹیوٹی۔ ایک انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں ایک اپروچ انسان کا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کا مختلف اپروچ ہوتے ہیں، مختلف اپروچ آپ کے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کا زندگی میں جو ایک اپروچ ہوتا ہے یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہوتا ہے زندگی میں جس میں ایک انسان کی پیسمسٹک سوچ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پیسمسٹک سوچ۔ اسی کو ہم بولتے ہیں نیگیٹیوٹی، یعنی ایک انسان ہر کسی چیز میں نیگیٹو چیز ہی سوچتا ہے، اور ایک انسان اس میں اتنا گرا رہتا ہے دیٹ ہی از ناٹ ایبل ٹو کم آؤٹ آف اٹ۔ چاہے کچھ بھی ہو زندگی میں، اس کو زندگی میں ہمیشہ منفی منفی چیزیں ہی لگتی ہے۔ اور جب ایک انسان اس چنگل میں پھنسے نا، اس کو ہر کسی چیز میں نیگیٹو ہی لگے، اس چنگل میں پھنسنے کو، اس نیگیٹیوٹی کے چنگل میں پھنسنے کو، اس منفیت کی چنگل میں پھنسنے کو، اس کو بولتے ہیں کیپٹیوٹی آف نیگیٹیوٹی۔ یعنی ایک انسان ہماری اب پوری زندگی پریشانی میں گزارتا ہے۔ وائی؟ بیکاز ہی از ناٹ ایبل ٹو لک انٹو دا پازیٹو آسپیکٹس آف تھنگز ان ہز لائف۔ ایک انسان جو ہے اس کا فوکس صرف کن چیزوں پہ رہتا ہے جو نیگیٹو چیزیں اس کی زندگی میں ہو رہی ہے۔ یعنی ایک انسان سوچتا ہے، دیکھیے ایک انسان ہے، قرآن میں ایک آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو زندگی میں ہر کوئی وہ چیز ملے گا جو وہ چاہے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ چاہو گے ابھی بھائی ہمیں ہونی چاہیے فراری، ہمیں ہونی چاہیے پورش، ہمیں ہونی چاہیے رینج روور، نہیں رکھ سکتے آپ ابھی اس وقت۔ یعنی آپ کے وہ خواہشات ہیں وہ نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اسی پہ غور فکر کرو گے، دیکھو بھائی یوٹیوب پہ میں نے فلاں لڑکی کو دیکھا، وہ بھی ہمارے جتنا ہے، وہ بھی ہمارا جیسا ہے، وہ مجھ سے کم سمارٹ ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اور آپ نے اسی نیگیٹو چیز کو، یعنی جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اسی کو اپنے فوکس بنایا، اسی کو اپنے خیال کا مصدر آپ نے بنایا، سینٹر بنایا۔ بس آپ پریشان ہو گئے، اب اس کا شکار ہو گئے، اور آپ اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اور آپ کوئی ہدف بناتے ہو، فار ایگزامپل مجھے بھائی یہ چاہیے، ہاں اب جب یہ ملا تو پھر آپ دوسری چیز کو آپ رکھتے ہو ہدف، اور جو آپ کے پاس پازیٹو چیز ہے اس کو آپ نہیں دیکھ پاتے۔ اس وقت جو ڈپریشن کی جو مین ریزن جو ہوتا ہے، اور جو انسان کی پریشانی کا ریزن ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے that a person is not able to recognize the things that he has been bestowed with or she has been bestowed with. She focus on the things that she is deprived of. جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس پہ فوکس کرتا ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس پہ فوکس کرتی ہے، اس پہ فوکس نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیاوی معاملے میں اس کی طرف دیکھو جس کو تم سے کم ہے، تمہیں تسکین ملے گی، اور اخروی معاملے میں اس کی طرف دیکھو جس کو تمہارے پاس زیادہ ہے، جس کو تم سے زیادہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دنیاوی معاملے میں اگر آپ 10,000 کما رہے ہو، آپ اس کی طرف دیکھو جو 8,000 کما رہا ہے، آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی۔ اور اگر آپ نہیں کما رہے ہو، زندگی میں دشواریاں آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے جاب نہیں ہے، آپ اس کی طرف دیکھو جس کے پاس جاب ہے لیکن بیمار ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں، کتنے لوگ ہوتی ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، کتنے لوگ ہوتے ہیں جس کے کان نہیں ہوتے، جو سن نہیں پاتے، جس کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے پیر نہیں ہوتے۔ تو جب بھی آپ کو اپنا آپ لگے نا میرے پاس کچھ کمی ہے پیسوں کی، آپ اپنی صحت کی طرف غور کریں۔ صحت سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جس انسان کو لگے میں بیمار ہوں، وہ دوسرے کی طرف دیکھے جو اس سے زیادہ بیمار ہے، وہ اس کی طرف دیکھے جو اس سے زیادہ بیمار ہے۔ تو جب آپ دنیا میں اس کی طرف دیکھیں گے جس کے پاس آپ سے کم چیزیں اللہ نے دی ہے، تو آپ کو ایک احساس تشکر ہوگا۔ اگر آپ سورہ لقمان پڑھیں گے، اللہ عز و جل حضرت لقمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہی شکر کرنے والے بندے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شکر نعمتوں کا کرتا ہے اس کو میں مزید دیتا ہوں۔ تو جب بھی آپ ایک سوچ میں پڑ جائے کہ مجھے کوئی چیز کم ہے، فوراً اس سوچ کو ختم کیجیے گا اس سوچ سے کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔
یعنی اللہ عز و جل نے آپ کو صحت دیا ہے، اللہ عز و جل نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ عز و جل نے آپ کو گھر والے دیے ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو چھپنے کی جگہ دی ہے، صبح شام کا کھانا ہے۔ اب آپ کھاتے کھاتے کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھو بھائی اس ریسٹورینٹ میں نہیں جا پایا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس چیز کو، اس نعمت کو بھی انجوائے کیا ہی نہیں۔ ایک میں آپ کو فلسفے کی بات کہوں گا، یہ آپ یاد رکھنا، ہر ایک لمحے کا جو ہر ایک لمحے کی جو قیمت ہوتی ہے نا، ہر ایک لمحے کو سیم ہے، کیا ہے؟ صحیح. آپ اگر فیوچر کی کو سوچ کے کر رہے ہو نا ان لمحوں کو ضائع، آپ کوئی نفع والا کار تو نہیں کر رہے ہو نا، آپ کل کے بارے میں سوچ کے آج کو نقصان کر رہے ہو، اور آج تو ہے، کل کا تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی انسان، ہاں، پلاننگ از مسٹ، ایسا نہیں ہے انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھے، لیکن پھر اتنا سوچے 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 کہ ایک لمحے کو بھی انجوائے نہ کرے۔ جتنا آپ کو سوچنا ہے بھائی مجھے کار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بھائی مجھے یہ چیزیں خریدنی ہے، مجھے پھر یہ چیزیں اس کو پیسے دینے ہیں، اس کا بیچنا ہے، بس۔ لیکن اب آپ کھانا کھانے کے وقت بھی سوچ میں، ون کت کن گژھِ دہن کت کن گژھِ ہتھ، ہتس کت کن گژھِ ساس، کنٹینیو گاڑی چلانے کے وقت بھی، اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انسان منفیت کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی امس پاس میں چھوئی نہ کینٛہہ، آپ اس کو دیکھو نا جو آپ کے پاس ہے۔ اگر فار ایگزامپل دکاندار آپ ام زیون آز کہین، یہ ما سوچ ات دہس کن میں زیون کہین، یہ سوچن اوتر کن دہن کیا زیون میں۔ اور ایک ریسرچ کہتا ہے جتنا آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہو جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اتنا آپ کی جو لائف ہے وہ بڑھتی ہے، لائف زیادہ رنگین بنتی ہے اور زیادہ کلرفل بنتی ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے جو آپ کو خوش کرتا ہے، جس چیز سے۔ نیگیٹو کیا سوچن؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، کتنے مخالف اس کے ہوتے ہیں اور بہت حمایتی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن میں بھی حضور پاک کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کی طرف مت ڈرو جو آپ کے مخالف ہیں، کیوں؟ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اللہ عز و جل قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ہے ٹھیک؟ کشمیری میں ایک کہاوت ہے، ہون بکان کارخان پکان، کیا وانا؟ ہون بکان کارخان پکان، یعنی آپ زندگی میں دیکھیں گے ہون یہ ہے چوسی نے یہ کارن کیا، چوسی یہ کارن، چوسی نہ ہو کارن، اگر آپ انہی کی سوچ میں پڑتے رہو گے نا، آپ کبھی خوش نہیں رہو گے۔ اگر ڈاکٹر بنک ون ہے کیا گوا ڈاکٹر ہوچ بوڑ ڈاکٹر کوتا چھ، اگر بوڑ ڈاکٹر ون ہے کیا بڑ آسان دہس کام کرنا شامن تہ کام کرنا۔ ایک آپ کو میں اس میں کیپٹیوٹی آف نیگیٹیوٹی میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر آپ اس نیگیٹیوٹی کو پکڑو گے نا یہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک شخص تھا، کیا تھا، ایک یہ آپ نے سنے ہوگی یہ کہانی، باپ اور بیٹا تھا اور گدھا تھا، دونوں باپ اور بیٹے گدھے پہ چل رہے تھے۔ اب جب چل رہے تھے تو کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا ارے یار کتنے ظالم ہو تم لوگ، جس گدھے کو تم لوگوں نے دیکھو کیا کیا برکس بنا دیا تم لوگوں نے۔ تو باپ اترا، بیٹا چڑھا، اب ایک اور جماعت آ گئی، اس نے بیٹے کو کہا بڑے بے شرم ہو تم، باپ چل رہا ہے تو تم اس پہ گدھے پہ بیٹھے، تو اب باپ چڑھا بیٹا چڑھا، اب کچھ ہے او کیا ہو گیا معصوم بچے کو تم نے چلا رہے اور خود اس پہ چڑھے، اب دونوں اترے۔ اس کے بعد کچھ نے کہا بھائی دیکھو گدھے کو کتنا تھکا دیا ہے تم لوگوں نے، تو ان کو پھر گدھے کو ہی سر پہ لگانا پڑا۔ تو یہ ایک کہاوت ہے، جب انسان اس نیگیٹو چیزوں کو زیادہ لیتے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپروچ بھی ایک ایکسٹریم اپروچ نہیں رکھنا چاہیے جس میں انسان بولتا ہے "اے، میں چھن کیا میں پائے بہ کیا کرو"، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ کو لگے نا کہ بیجا لوگ جو ہے نا، بیجا مجھے یہ کر رہے کرٹیسائز کسی چیز کا جس کے بارے میں آپ کا دل ٹھک چکا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس رائٹ، ڈونٹ گیٹ bothered بائی وٹ ایوری ون از ٹیلنگ یو اور وٹ ادر پیپل آر ٹیلنگ یو۔ انسان کا اگر دل کسی پہ ٹھکے نا وٹ آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ، ٹھیک ہے، اس نیگیٹوٹیس پہ نا انسان گژھان پتہ فوکس گژھان، أمۍ ووٚن مےٚ آز یہ أمۍ ووٚنُم یہ، أمۍ ووٚنُم ژٕ چھُکھ ژھوٚٹ، ہُم ووٚنُم ژٕ چھُکھ تھوٚد، یٔمۍ ووٚنُم ژٕ چھُکھ نیُک، یٔمۍ ووٚنُم ژٕ چھُکھ کرٛہُن، یٔمۍ ووٚنُم ژٕ چھُکھ، نو، ڈونٹ وری اباؤٹ دوز تھنگس۔ انسان جب اسی کو پھر شکار ہوتا ہے نا، انسان کے پھر ذہن میں یہی ہو جاتی ہے، انسان جب شکار پتہ امس بس بہ چھُسے نہ کینٛہہ، بہ چھُس ژھوٹ، ہے ٹھیک۔ انسان کس کی طرف دیکھ؟ انسان پازیٹو چیزوں کی طرف دیکھے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بولا پہلے، ایک ہوتا ہے پیسمسٹک، دوسرا ہوتا ہے آپٹمسٹک۔ آپٹمسٹک گو امیک برعکس، یہ چھُ ہر کُنس منٛز پازیٹو اینگل وٕچھان، یہ چھُ کیٛاہ وٕچھان؟ ہاں، اگر أمِس خۄدا رٔچھِنۍ کانٛہہ لگہِ تہِ دب تہِ لگہِ، وعلیکم السلام، اگر أمِس دب تہِ لگہِ یہِ کیٛاہ چھُ کران؟ یہِ چھُ اتھ منٛز تہِ سونچان چلو شُکر خۄدایس کُن، کیٛاہ پتہ بٕتھِ ما گژھِ ہا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز۔
اگر امس ایکسیڈنٹ تہ گژھِ اتھ منٛز تہ گژھِ یہِ سونچُن پازٹِوٕے خۄدایَن کٔرنم گۄناہ معاف کیٛاہ گژھِ أسۍ گژھِ اتھ منٛز تہ پازٹِوٕے وٕچھُن ہر کُنہِ چیٖزس منٛز گژھِ پازٹِو اپروچ تھاوُن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پازٹِو اپروچ نِنُک یُس تۄہہِ خیالس منٛز کریو نا ہیلپ ٹو ہیو پازٹِو اپروچ اباؤٹ ایوری تھنگ تو سوچُن زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ کس کے اذن سے ہوتا ہے اللہ کے اذن سے اور ہم سے سب سے زیادہ محبت پوری کائنات میں کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ ہمارے لیے تھوڑی کچھ غلط کر سکتا ہے جو بھی ہمارا غلط ہوگا وہ ہماری وجہ سے ہی ہوگا اگر اس بیمار سے گژھان اچھا کانٛہہ نۄقصان واتان سُہ چھُ اسہِ پنٕنۍ گۄنہن ہٕنٛدۍ وبال آسان اور اللہ عز و جل ہمیں بچانا چاہتا ہے کہ قیامت دۄہ گژھو نہٕ أسۍ پتہٕ ژکرس لگٕنۍ کہ توے چھِ ییٚتی ونان ہے بیمارا گوٚو بیمار گژھُن تہِ چھُ اصل گوٚو ییٚلہِ یہِ سونچ أمِس ما گژھِ بیمار گژھنہٕ سۭتۍ تہِ گژھِ نہٕ یہِ تِل مالا نہیں اٹھے گا ہے وۄنۍ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ گوٚو پھسیوس ترا کا سمجھ تو جب ایک انسان اس سوچ سے باہر نکلے تو اس کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ ایک اسکیپ ہے فرام نیگیٹیوٹی اور اگر اس میں پھنسا رہے تو اس کو بولیں گے کیپٹیوٹی آف ایک انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں اس کا شکار نہ بنوں منفی سوچ کا میں شکار نہ بنوں ٹھیک ہے نا سر میرا ایک سوال ہاں آج کل ٹھنڈ بڑھ گئی ہے ہاں تو اس سے نزلہ زکام اور کھانسی رہتی ہے بالکل اور ہمت نہیں رہتی ہے باڈی میں اس کے لیے کوئی علاج ہاں دیکھیے بیٹا یہ چیز تو میں نے اسی لیے رکھی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میرے ارد و گرد و نواح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے تو میں دوسروں کو بھی کہتا ہوں وہ استعمال کرنے کے لیے یہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے مارچ پروڈکٹ ٹھیک ہے نا یہ پیور ہنی ہے ٹھیک ہے نا اس کا ٹیسٹ میں بہرحال دکھایا ہے بہت بار دکھایا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بہت سارے قسم ہوتے ہیں ایکیشیا اس میں وائلڈ ہنی ہے فارسٹ ہنی ہے ٹھیک ہے نا آپ شام کو گرم پانی میں اس کو ملا کے پیے ٹھیک ہے نا اس کو گرم نہیں کرنا ہے وہ ہنی کو اس کو گرم کرنا ہے پانی گرم پانی اس میں ملایا اور اس کو پیا کھانسی زکام سب کچھ انشاءاللہ بھاگے گا اور دوسرا ایک پروڈکٹ ہے جو آپ نے بولا اس کے لیے اس کو شیلا جیت بولتے ہیں یہ ماؤنٹین سے اوبٹین ہوتا ہے یہ امیونٹی بوسٹ کرتا ہے یہ امیونٹی بوسٹ کرتا ہے یہ آپ کے پاس جو بون ڈیزولوشن ہے اس کو سٹاپ کرتا ہے یہ اینٹی ایجنگ ہوتا ہے اینٹی آکسیڈنٹس میں ہوتا ہے اور اگر بھی جوائنٹس میں آپ کو پین ہو ٹھیک ہے نا جوائنٹ پین ہو کسی کو بیک پین ہو اس پہ لگ لیکن یہ بہت کم کھانا ہوتا ہے اور یہ اوریجنل ہوتا ہے اوریجنل کی پہچان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اسمیل سے آپ کو پتا چل سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اوریجنل پروڈکٹ اگر آپ کے پاس ملے گا جیسے ہمارے پاس یہ اوریجنل شیلا جیت ہے آپ اس کو شام کو دودھ میں تھوڑا ایک اسپیچولا کے بقدر ڈالیں گے ملائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کتنے فرق ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ بات پسند آئی ہوگی اگلی بار اور ملیں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ